اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد عزاداران مظلوم کربلا، شب جمعہ ہے اور آپ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں آئے تطہیر کو پیش کیا۔ آئے تطہیر ہمارے معاشرے کے اندر سکہ رائج الوقت کی طرح سے مشہور ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اے اہل بیت رسول، تم سے ہر طرح کی کثافت کو، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اوپر بے شمار علماء اور خطبہ روشنی ڈالتے رہتے ہیں، اور اب بخوبی ہم اس آیت سے اور اس کی تفسیر سے آشنا ہیں۔ چند باتیں اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہے۔ نجاست کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ نجاست ہے جو انسان کے جسم پر، بدن پر، کپڑوں پر اثر کرتی ہے۔ ایک وہ نجاست ہے کہ جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے۔ ایک وہ نجاست ہے جو انسان کے نفس پر، کردار پر اثر کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ نجاست جو انسان کے جسم پر اثر کرتی ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنا ہے۔ راستے میں کچھ شرارتی بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، وہ نجس بال آپ کے کپڑوں پر، آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے جسم کے کسی حصے پر بھی لگ گئی۔ اب آپ کو مسجد آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وضو تو ہم گھر سے کر کے آئے۔ یہ وہ نجاست تھی کہ جس نے یا ہمارے لباس کو نجس کیا یا ہمارے بدن کے کسی حصے کو نجس کیا۔ اب اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو یا تو اتنا کپڑا پاک کر لیں یا جسم کا جو حصہ ہے اس کو پاک کر لیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ذہن تک پہنچ گئی؟ ایک وہ نجاست ہے جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ مسجد میں ماہ رمضان المبارک میں
شب بیداری میں مشغول تھے، شب قدر کے اعمال کر رہے تھے، بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے کچھ لوگ تو چائے پینے کے لیے چلے گئے، لیکن آپ مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، یہ جو آپ ابھی اعمال کر رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور یہ جو 2 منٹ کے لیے آپ کو نیند آ گئی، اتنے میں جو ہے وہ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھائی سب آمادہ ہو جائیں، ہمیں زیارت امام حسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اب بتائیے کہ ہمیں زیارت امام حسین کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جسم پاک کریں گے، لباس پاک کریں گے، یا کوئی اور کام کریں گے؟ ہمارا بچہ بھی یہ کہنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جائے گا کہ نہیں مولوی صاحب ہمارا جسم بھی پاک ہے، ہمارا لباس بھی پاک ہے، اب اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ایک وہ چیز ہے جو انسان کے کردار پر، انسان کے نفس پر اثر کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے 4 دوست، نمازی، پرہیزگار، متقی، عزادار، مجلسوں میں شرکت کرنے والے، ذرا سی دیر میں شیطان ان کے جو ہے وہ درمیان میں آیا اور جو ہے اس نے جو ہے وہ اس طرح کا ان کے اندر فساد برپا کر دیا کہ وہ جو سب سے زیادہ متقی تھا وہ جو ہے وہ 3 کو گالیاں دینے لگا۔ اب بتائیے یہ کیا ہے؟ ہر ایک کہے گا دیکھو اتنے نمازی پرہیزگار، اتنے اللہ والے، اتنے شریف، اتنے متقی پرہیزگار، اور انہوں نے جو ہے وہ گالیاں بک دی۔ یعنی یہ وہ نجاست تھی، نہ اس نے ان کی روح پر اثر کیا، نہ اس کے جسم پر اثر کیا، ان کے کردار پر حملہ کیا۔ بات ذہن تک پہنچ گئی؟ ایک وہ نجاست ہے جو انسان کے روح یا جسم پر اثر کرتی ہے، ایک نجاست وہ ہے کہ جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے، دوسری وہ ہے کہ جو جسم پر اثر کرتی ہے، ایک وہ نجاست ہے کہ جو کردار پر اثر کرتی ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پاک ہیں کہ دنیا میں پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر، جسم ایسا پاک کہ ساری کائنات میں کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، کعبے میں کہ علی کی ولادت ہوئی یہ بتا رہی ہے کہ جسم ایسا پاک کہ کائنات میں کسی کا ایسا جسم نہیں، روح ایسی پاک کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہو گئے، آل محمد کا دروازہ کھلا رہا، دروازے نے کھلے ہو کر بتایا کہ روح کے اندر گندگی نہیں ہے۔ نفس ایسا پاک کہ شب ہجرت مولا کائنات بستر رسول پر سوئے، نفس علی کو خدا نے خرید لیا۔ صلوات بھیجیے نا پر محمد و آل محمد پر۔ نفس ایسا یا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ دیکھیے ابھی میں پڑھ رہا تھا، بڑی لطیف سی بات تھی۔ انسان جب ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، 3 دن اعتکاف میں جو بندہ رہتا ہے، اللہ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ اللہ اس کو اجر یہ دیتا ہے چونکہ اس نے دنیا سے ناتا توڑ کر اللہ سے رشتے کو قائم کیا ہے، اللہ اس کو 2 عمرے اور 1 حج کا ثواب دیتا ہے۔ کس کو؟ جو اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا ہو۔ خدا کی قسم بڑی عجیب سی بات ہے، وہ بندہ جو اعتکاف میں بیٹھے اللہ اسے 2 عمرے اور 1 حج کا ثواب دیتا ہے۔ شان امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ بندہ جو گھر سے ارادہ کر کے زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے، 1 قدم اٹھاتا ہے تو اللہ 1 حج کا ثواب دیتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے تو عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہ نے ہمارے لیے ثواب کی بہت ساری چیزوں کو مہیا کیا ہے، لیکن ہمیں جو ہے ان کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے وہ مسجد، وہ جو ممبر ہے وہ خصوصیت کے ساتھ امام بارگاہ کا ممبر، اور یہ جو ممبر ہے یہ مسجد کا ممبر ہے۔
آپ یہ مت سوچیے گا کہ وہاں پر ذکر آل محمد ہوتا ہے تو مسجد کے منبر پر جو ہے وہ مولانا جو ہے وہ ایسی باتیں کریں گے. نہیں, وہاں سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہاں سے بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ بالکل یہ مت سمجھیے گا, انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محظوظ ہوئیے گا کہ شان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے. ان کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے, ساری کائنات. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور کہوں گا, تاکہ ہمارے بچے جو الحمدللہ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں, اپنے بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں سیکھ رہے, یہ اسی درگاہ سے سیکھ رہے ہیں. یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں بچے کو بھی علم ملتا ہے, جوان کو بھی علم ملتا ہے, بزرگ کو بھی علم ملتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں انسان خلوص کے ساتھ آئے, محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل میں لے کر آئے. جب اس ارادے کے ساتھ آئے گا تو یقیناً جو ہے اس کی تمام تر مرادیں اور حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. یہاں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ اس طرف توجہ دلانا ہے. دیکھیے, جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں مال دے, بے شک اللہ چاہے جتنا دے, لیکن اس کے ساتھ یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں رزق حلال دے. رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے. پروردگار عالم ہمیں اولاد دے پروردگار عالم, لیکن نیک اور صالح جو ہے اولاد دے. اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی جو ہے وہ بارگاہ ہدیت میں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری اولاد کو نیک اور صالح اور ان کی عاقبت جو ہے وہ بخیر ہونے چاہیے. لیکن اللہ کس طرح سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, سمجھے. بندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. نجف کے اندر ایک عالم دین ہے, معمولی نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی ہے. بیٹی ایسی ہے کہ بالکل باپ کے نقش قدم پر زندگی گزار رہی ہے. علم کی اس معراج پر ہے کہ اب باپ کو فخر ہو رہا ہے کہ بیٹی یقیناً اس علم کی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے, اور باپ جو ہے وہ یہاں پر متفکر ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں جیسے جیسے بیٹی جوان ہوتی ہے ویسے ویسے باپ ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے. اس باپ کو جہیز دینے کی فکر نہیں ہے. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ بیٹی کا علم, بیٹی کا تقوی, بیٹی کی عظمت اس پائے کی ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے جو ہے وہ رشتہ بھی ایسا ہی قرار دے. یہ عالم دین مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زری پر گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے مولا کے حوالے کر دیا, مولا میری بیٹی جب اس قابل ہے تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. ہم دوسروں سے کہہ دیتے ہیں بھیا تم دیکھو, تو ہم تو اپنے جیسا دیکھیں گے نا. معاشرے کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے جیسی ان کی بیٹی تھی ویسی ہی شخصیت کو کہ میری بیٹی کے لیے ان سے بہتر کوئی جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتا, یہ دعا کر کے آ گئے. لیکن دیکھیے اللہ انتظام کیسے کرتا ہے. واقعہ شاید آپ کا 2-4 آدمیوں کا سنا ہوا ہو, لیکن انشاءاللہ لطف آئے گا. آپ نے علماء کی تاریخ میں ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا, مقدس اردبیلی. اردبیل ایران کے اندر ایک شہر ہے, وہاں کے یہ رہنے والے ہیں. لیکن ان کا نام جو ہے وہ مقدس کیسے پڑا, ان کے والد کا کیا نام ہے, وہ ذرا سا میں آپ کی خدمت میں یہ مقدس ہیں. پہلے تو ذرا سا یہ بتاؤں کہ ان کی شان علمی کیا ہے, کس پائے کے جو ہے عالم دین. مولا کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے. نماز شب کے لیے یہ مولا امیر المومنین کے حرم میں پہنچے. آج تو ماشاءاللہ ہر جگہ وضو کرنے کے لیے نل لگے ہوئے ہیں, اس وقت کنواں تھا. انہوں نے ڈول ڈالا تاکہ وضو کے لیے پانی برآمد کر سکے. اب جو ڈول کھینچا تو ڈول کے اندر سونے کی اشرفیاں آئیں. تو دیکھ رہے ہیں سونے کو انہوں نے پلٹ دیا. پھر ڈول ڈالا, پھر سونا نکل آیا. اب تیسری مرتبہ جو ڈول ڈالا ہے تو زری کا رخ کر کے امام علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں مولا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے, سونے کی ضرورت نہیں ہے. مولا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے. من عام میں خواہم زر نمی خواہم,
مجھے پانی چاہیے وضو کے لیے، سونا نہیں چاہیے۔ پانی آ گیا، وضو کیا۔ دیکھیے کیسی شخصیت ہے۔ ان کے والد کا نام ہے احمد، اردبیل کے رہنے والے، کسان آدمی تھے۔ یہ ان کے بیٹے کسان، آپ سمجھتے ہیں نا، کسان صبح کو ہی اپنے کھیت میں چلے جاتے ہیں، وہ تو بعد میں گھر کے بچے یا کوئی جو کام کرنے والا کھیتوں میں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ناشتہ پہنچتا ہے۔ یہ اپنے کھیت پر، زرخیز علاقہ ہے وہاں کا، کھیتی پر گئے ہوئے ہیں۔ اب جو انہیں بھوک محسوس ہوئی، سمجھے، ابھی ناشتہ تو آیا نہیں ہے، انہیں سوچا اتنے گھر سے ناشتہ وغیرہ آئے، چلو ہاتھ اور پیر دھوئے لیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ وہ جو پانی کی چھوٹی سی نہر جا رہی تھی کھیتوں میں، جو اکثر جاتی ہے، اس میں انہوں نے بیٹھ کر ہاتھ پیر دھونا شروع کیے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ انہوں نے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بسم اللہ کہہ کر کھا لیا۔ ہاتھ پیر دھو کر اب جو آ کر بیٹھے تو اب متوجہ ہوئے کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، جو میں نے کھا لیا یہ میرا تو نہیں تھا۔ گاؤں کی بات تھی، سارے کھیت قریب قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ اس پانی کی نہر کے، جو پانی کی نہر تھی اس کے کنارے کنارے پہنچے کہ اوہ یہ سیب کا باغ ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ اسی میں سے گرا ہوگا، دوسری طرف کوئی اور باغ واغ نہیں ہے، گاؤں کی بات ہے، یہ فلاں شخص کا ہے۔ یہ جو ہے وہ سیب کھانے کے بعد اپنا کام نمٹایا، گاؤں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دروازے پر دق الباب کیا، وہ نکل آئے، چچا میاں کیا بات ہے؟ کہ سرکار وہ آپ کے کھیت میں سے ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں ہاتھ اور منہ دھو رہا تھا، آپ کے باغ سے ایک سیب بہتا ہوا آیا، میں نے اسے کھا لیا، چاہیے تو آپ اس کی اجرت لے لیجئے، جو بھی اس کی قیمت ہو، چاہے تو معاف کر دیجئے۔ ہم کیسی باتیں کر رہے، جائیے، آپ ہی کا تو باغ ہے۔ یہ سن کر یہ بیچارے واپس آ رہے ہیں، جیسے ہی دروازے تک پہنچے چچا میاں نے آواز دی ذرا یہاں آؤ، وہ بیچارے پلٹ کر آ گئے۔ ہاں جی فرمائیے۔ کہ دیکھیے باغ ہم دو بھائیوں کا ہے، میں اپنا حصہ تو معاف کر سکتا ہوں، بھائی کا کیسے معاف کروں؟ بات ذہن میں آ گئی؟ نہیں آتی تو یہیں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم اگر بھائیوں کے درمیان بھی رہتے ہیں تو بھائیوں کا فرق ختم کر دیتے ہیں، بھائی کا ہے تو میرا ہی تو سارا ہے، نہیں، حصے سب کے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، مطلب ایک دوسرے کو استعمال، آپ جو ہے نا بھائی ہی کا مال کیوں نہ ہو، بغیر اس کی اجازت کے صرف نہیں کر سکتے۔ خیر کوئی بات نہیں، تو پھر کیا کریں؟ وہ کہاں ہیں آپ کے بڑے بھائی؟ کہ وہ تو نجف میں ہے، نجف میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنی کھیتی کا کام جو بھی نمٹانا تھا طے کر لیا کہ اس کو معاف ضرور کرانا ہے، اس کو معاف ضرور کرانا ہے۔ سامان سفر تیار کر لیا، کوئی قافلہ جا رہا تھا نجف، یہ پہنچ گئے، پتہ کیا کہ وہ اردبیل کے، وہ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے، وہ فلاں عالم دین کہاں پر ہیں؟ کسی نے بتا دیا کہ وہ ان کا گھر ہے۔ دق الباب کیا، کون؟ کب میں فلاں کا بیٹا ہوں، گاؤں کا نام لیا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ کہا آؤ اندر چلے آؤ، بیٹھک میں بٹھا دیا، گفتگو شروع ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا زیارت کرنے آئے ہو؟ کہ حضور زیارت تو ضمناً ہے۔ ضمناً سمجھتے ہیں؟ ہم صورت آئے تو ہیں اپنے کام سے، چونکہ یہاں قدم پلی میں یا مغلی سرا میں مجلس ہو رہی تھی لہذا شریک ہو گئے۔ کانودر گئے ہوئے ہیں، جانا تو ہمیں کسی دوست کے یہاں تھا، لیکن چونکہ کانودر میں روزے بنے ہوئے ہیں لہذا زیارت۔ اب یہ اس بات کو ضمناً کہا، بھائی زیارت بھی کوئی ضمناً کرتا ہوگا؟ کہا نہیں چچا، ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، چونکہ گاؤں کے رہنے والے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے پانی میں ایک سے بہتا ہوا آ رہا تھا، چچا میاں نے تو معاف کر دیا ہے۔ کہا اس میں بھائی کا بھی حق ہے، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، ہم جو ہے وہ آپ سے اس آدھے سیب کے سلسلے میں ملنے کے لیے آئے ہیں، چاہے تو اس کی رقم لے لیجئے، چاہے معاف کر دیجئے۔ کہ تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ایسی بات ہمیں سناؤ گے تو ہم تم سے اگر اپنی زبان میں کا امپریس ہو جائیں گے؟ تم وہاں سے چلتے ہوئے ہو۔ کہ تو پھر چچا کیا کریں؟ چاہے قیمت لے لیجئے، چاہے معاف کر دیجئے۔
کہ نہ ہم معاف کریں گے نہ قیمت لیں گے، لیکن معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہوگی۔ اب بتائیے، جو آدمی اردبیل سے سفر کرتا ہوا نجف اشرف آیا ہے آدھے سیب کے لیے، وہ کیا کرے؟ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں آپ، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو لطف جو ہے نتیجے پر آئے گا۔ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے مروب ہو جائیں گے، ہماری شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ تم کو ہماری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ ایسی اگر کوئی ڈائریکٹ کہہ دے تو سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ خدا نہ خواستہ بیٹی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ جو اتنا بڑا عالم دین ایک معمولی سے کسان سے بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چچا، کوئی بات نہیں، تیار ہیں۔ کہ تم ایک دم ہاں مت کرو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے بیٹی کی تو بات کر لی، ایک دم کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میری بیٹی نابینا ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، خیر کوئی بات نہیں۔ کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ کہ ہاتھ اور پیروں سے لنگڑی اور لولی بھی ہے، کوئی بات نہیں، سوچ لو۔ کہ چچا سوچ لیا، یہ تو یہاں کی بات ہے، لیکن یہ آدھا سیب جو ہے یہ ہمیں قبر میں تنگ کرے گا۔ قبر سے بچ گئے تو میدان حشر میں تنگ کرے گا، وہاں سے بچ گئے تو صراط پر تنگ کرے گا۔ یہ آدھا سیب ہمارے لیے کتنی کتنی مشکلات کھڑی کر دے گا۔ عزیزان گرامی، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی سوچ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ سوچتے کہ یہ آدھا سیب ہے، یہ ہمیں کہاں پر پھنسا سکتا ہے، اب میں ان کا کیا کروں؟ یہ تو آدھے سیب کے لیے اتنا پریشان ہے، ان کا کیا کروں جو پورے کا پورا باغ کھا گئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ انسان جو صبح کو اٹھ کر شہزادی کے قاتل پر لعنت بھیجتا ہے، فرشتے اس کو بڑی چھوٹ دیتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر بھی لیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مہلت دی جاتی ہے، اور یہاں تک مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کا سامان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کہ ہم تو سوچ ہی رہے تھے، یہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی ہو گئی۔ اب جو دلہن گھر میں آئیں، اب جو انہوں نے دلہن کو دیکھا، ماشاء اللہ کیا خوبصورت بیوی ہے، آنکھوں کا جواب نہیں، صورت کا جواب نہیں، ہاتھ اور پیروں کا اور جسامت کا جواب نہیں۔ یہ بیوی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے کوئی بہن ہے؟ کہ نہیں۔ کہ چچا نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ہماری بیٹی نابینا ہے، ہاتھ اور پیروں سے لنگڑی ہے، اپاہج ہے۔ کہاں ہمارے ابا نے کہا تو صحیح تھا، لیکن تم ہی نہیں سمجھ پائے۔ ہمارے ابا نے کہا تو صحیح تھا لیکن تم سمجھ نہیں پائے۔ کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے بابا نے کہا کہ اندھی ہے، نامحرموں کے لیے اندھی ہے، لنگڑی ہے، بغیر مرضی معبود کے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کا تم یہ سمجھ رہے تھے میرے بابا نے جو کچھ کہا وہ سب صحیح ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ آدھا سیب نہیں تھا، یہ میرے مولا کی، میرے بابا نے جو میرے مولا سے دعا کی تھی، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو سیب تم تک پہنچا اور تم میرے باپ تک پہنچے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیدری
میں نے شاید محرم کے اشرے میں بھی کہا تھا کہ جس نے یا علی ایک بار اپنی زبان سے کہا، ایک بار، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ یا علی کہا، اس کو پروردگار عالم 16,000 قرآنوں کا ثواب، 16,000 قرآنوں کا ثواب، وہ کہ جو میں نے تلاوت کیے ہوں، آپ کی تلاوت نہیں، میری تلاوت نہیں، ان کی تلاوت نہیں، جو یہاں کا نعبدو اور وہاں کا نستعین کہتے ہیں، یہ چھٹے سرکار کی تلاوت کی ہوئی قرآن مجید کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یا علی کیوں کہتے ہو؟ عزیزان گرامی، تم پورا حفظ کر کے بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ہم بیٹھے بیٹھے یا علی کر لیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے نبر محمد والے محمد۔ دیکھیے یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فرمائش کی گئی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سفر عشق پر کچھ بیان ہو جائے۔ یہ ساری تمہید جو ہے یہ میں یہاں تک لے کر آیا، انشاءاللہ گفتگو تو اسی پر ہوگی کہ ارشاد ہوتا ہے من اراد اللہ بہ خیرہ قذف فی قلبہ محبت الحسین و زیارت الحسین۔ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، ہم اگر کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو اس کی قربت جو ہے وہ مالداری میں بدل جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو بڑا تنگ دست تھا، ہم نے ذرا سا خیر کا ارادہ کیا، ہمارے ذریعے سے اللہ نے اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا۔ لیکن اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرے، اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، لیکن ان تمام خیروں کے اندر زیارت حسین ایک ایسا خیر ہے کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھیے ابھی ہمارے یہاں سے زائرین، میں کرنٹ کی بات کروں، زائرین 40 پر امام حسین علیہ السلام کے جا رہے تھے۔ کتنی پریشانیاں ہوئیں، مطلب پریشانیوں کا مطلب ہاں نا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس بات کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ دیکھیے جس نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جس نے بھی عالم ارواح میں اللہ نے ساری کائنات پر محیط کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو، انہوں نے حج کی دعوت دی، جس نے قبول کیا وہ حج پر جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم جو لبیک 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 کہتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک سمجھتے ہیں لبیک کسی بھی بلاوے کے جواب کو کہتے ہیں۔ مثلا اسکول میں ٹیچر آئی، سب سے پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ رجسٹر لیتی ہے، اور لینے کے بعد فلاں فلاں فلاں، بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ یس کہتے ہیں نا۔ لیکن اگر اردو میں بات کی جائے، سمجھے، اور ذرا یو پی اور جہاں پر اردو ماحول ہے وہاں حاضر جناب، مطلب ہم حاضر ہیں، یس سر یا یس میم، حاضر جناب، ہم حاضر ہیں۔ لبیک امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، 1400 سال پہلے حسین نے ناصروں کو بلایا تھا، آج کائنات کے ہر گوشے سے لبیک کہتا ہوا حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، حسین کی بارگاہ میں۔ اور خدا کی قسم، جس کے لیے وہ خیر کا ارادہ کر لے، اس سے بہتر کوئی خیر نہیں ہو سکتا۔ اور زیارت پر جاتا وہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے خیر ڈال دیا۔ خداوند عالم ہمارے ہر بچے کو، ہر بزرگ کو، اور جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے مومنین دنیا میں بسے ہوئے ہیں، ان کو کم از کم ایک بار ہی صحیح زیارت حسین علیہ السلام ضرور نصیب فرمائے میرا معبود۔
اس لیے کہ یہ ایسی تمنا ہوتی ہے کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ اچھا پھر ایک بات بتاؤں، زیارت امام حسین علیہ السلام کا عجیب اعجاز ہے۔ وہ انسان جو پہلی مرتبہ زیارت کے لیے جاتا ہے، بہت ساری چیزیں تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، زیارت کر کے تو آ جاتا ہے، اب جب کبھی ذکر ہوتا ہے نا، ارے ہاں 3 بار زیارت کر کے آئے، اس مقام کو یا تو ہم نے دیکھا نہیں یا ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ مقام کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو بلا کر گفتگو کی ہے، وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی یا ہم نے دیکھا نہیں، ارادہ نہیں، لیکن 4تھی مرتبہ کا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو بلایا تھا اور وہاں گفتگو شروع ہوئی۔ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ مال چاہتا ہے؟ اگر مقروض ہے تو جتنا تو کہے گا میں دوں گا، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا کہ جس کی آواز ہی آواز ہو، یہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے سوال کرو یا نہ کرو، ہم اتنا دے دیں گے کہ تمہاری نسلوں سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو جگہ دیتا ہے، اور اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے زیارت حسین علیہ السلام کے لیے ایک بار۔ لیکن جب زیارت سے واپس آتا ہے تو اب ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آ تو واپس گیا لیکن دل اس کا وہیں پر پڑا رہتا ہے، اے کاش دوبارہ چلا جاؤں۔ دوبارہ جاتا ہے، اے کاش سیوارہ چلا جاؤں، پھر چلا جاتا ہے، پھر دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، پروردگار کچھ نہیں صرف در حسین دکھا دے۔ بار بار کی تمنائیں بتا رہی ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جس سے دل نہیں بھرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ چاہے وہ متقی ہو، گناہگار کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ پروردگار مجھے جنت میں جگہ دے۔ ایک صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سمجھے؟ ایک عیسائی بادشاہ ایران کے پاس آیا، اپنے علم میں مہارت رکھتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا چھپا رکھا ہے، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، کیا کھا کر آئے ہو، تم نے اپنے لباس میں کتنا پیسہ چھپایا ہوا ہے، تمہارے سارے راز میں بتاؤں گا۔ لوگ آتے رہے اور وہ بتاتا رہا۔ آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے جو بتا رہا ہے یہ سچ بتا رہا ہے یا جھوٹ بتا رہا ہے؟ یہ تو سمجھے سامنے کی بات ہے۔ اب لوگ آتے رہے جاتے رہے، جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں مدد جو ہے وہ وہی کرتا ہے کہ جس کا سلسلہ آل محمد سے ملتا ہے، چاہے وہ محمد کا 11واں بیٹا ہو اور بارش کے ماحول میں عیسائی کی سازش کو پامال کرنے والا ہو، بادشاہ سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کھول کر دے، جو کچھ ہو لے آ، اب پھر اس سے کہہ کے دعا کرے، نہیں ہوئی بارش۔ اس کے بعد امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد بارش ہوئی۔ اس نے سوال کر لیا کہ آخر یہ ہے کیا کہ یہ نبی کسی نبی کی ہڈی ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ جب بھی زیر آسمان آتی ہے بارش نازل ہوتی ہے۔ یہ پریشان ہے مسلمان، ظاہر سی بات ہے کہ عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں، وہاں بھی یہی تھا۔ آنے کے بعد کہا کہ جب مسلمان ہی نہ رہیں گے تو خلیفہ کاہے کا رہے گا، یہاں مسلمان نہیں رہیں گے تو تیری شاہی کیسے چلے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ شیرازی، اس زمانے کا واقعہ ہے، کہ ان کو بلا، وہ آئے دربار میں، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اچھا بھائی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم راز کی باتوں کو بتاتے ہو؟ ہاں بالکل۔ کہ کیا ہمارے جسم میں ہے، کیا ہم نے کھایا ہے، کیا چھپا کے آئے ہیں؟ ہاں بالکل وہی میرا دعویٰ ہے اور میں اپنے دعوے میں پکا ہوں، اور ثبوت کے طور پہ کوئی بھی مجھ سے معلوم کر لے۔ انہوں نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کچھ نکالا، اور نکالنے کے بعد اب اس سے سوال کیا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پریشان ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے علم پر پورا ناز ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، پسینہ بہ رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہیں؟ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔
یہ جو میرا علم ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے میرے علم نے بتا دیا کیا ہے. پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ دنیا میں تمہارے پاس آئی کیسے. کہا کیا تیرا علم بتا رہا ہے؟ کہا میرا علم بتا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. پریشان اس لیے ہوں کہ دنیا میں تمہارے پاس آئی کیسے. کہا تجھے اپنے علم پر بھروسہ ہے؟ کہا ہاں مجھے اپنے علم پر بھروسہ ہے. کہا تیرا علم بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن میرا دین کہہ رہا ہے یہ قبر حسین کی مٹی ہے. اگر تجھے اپنے علم پر ناز ہے تو میرے دین کو قبول کر لے. آیا تھا مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے کے لیے، ایک علی والے نے اپنے دین میں شامل کر لیا. صلوات بر محمد وآل محمد. اور اندازہ لگایا آپ نے میرے دوستوں اور عزیزوں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شرف بخشا ہے، سمجھے، قذف فی قلبہ محبت الحسین، جس کے دل میں اللہ زیارت حسین کی تمنا کو پیدا کر دے. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں. دیکھیے جب وہاں سے اذن مل جاتا ہے، سمجھے، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. چھوٹی سی بات سنا کر میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایران سے ابھی یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، وہ سوشل میڈیا پر وہ بہت وائرل ہوا. دو بزرگ، ایک شوہر ہے، ان کی زوجہ ہے، بہت عمر ہے، مطلب کافی ایجڈ ہے. فلائٹ تہران ایئرپورٹ سے چلنے والی اور سب بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک یہ جو بیان کیا، یہ اس شخص نے بیان کیا کہ جو اس فلائٹ کے اندر جانے والا تھا، میڈیا کا آدمی تھا، اس کو جو ہے وہ کوریج کرنا تھی، سمجھے. اور اتفاق کی بات وہ اردو کا جاننے والا تھا، ہندوستانی ہو یا پاکستانی اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن اس نے جو بیان دیا وہ اردو میں دیا. کہا ہمیں جانا تھا اور ہمارا جانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اب چونکہ فلائٹ بالکل فل تھی، بہت سارا دیکھا گیا کس کو اتاریں کس کو اتاریں کس کو اتاریں کس کو اتاریں. آخر میں یہ طے پایا کہ یہ جو دو زائر ہیں، ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا، ان کو جو ہے وہ 2 سیٹیں ہو جائیں گی، چلے جائیں گے. این ٹائم پر ان کو فلائٹ سے اتار دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا تہران ایئرپورٹ پر وہ جو چھوٹی سی مسجد ہے، نماز خانہ جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے اس میں جا کر بیٹھ کر رونے لگے. دونوں ضعیف ہیں نا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم سے کیا غلطی ہو گئی، مولا ہم نے آخر ایسا کیا عمل کیا تھا، سب آپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کیوں اتار دیا گیا، ہمارے پاس تو ساری چیزیں مہیا تھیں. عزیزو، فلائٹ تہران ایئرپورٹ سے اڑی، نجف کی حدود میں اس کو اترنا تھا. یہ فلائٹ نجف میں لینڈ نہیں ہو سکی. ریت کا ایک ایسا طوفان جو پورے نجف میں کہیں نہیں دکھائی دیا. یہ فلائٹ جس سمت کو جاتا ہے وہ ریت کا طوفان اسی سمت کو چلا جاتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ پورے نجف میں کہیں یہ طوفان نہیں دکھائی دیا، لیکن یہ فلائٹ جدھر کا رخ کرتا ہے یہ ادھر ہی آ جاتا ہے. آخر یہ ہوا کہ اس فلائٹ کو واپس تہران آنا پڑا. اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، وہیں دوسری فلائٹیں اتر رہی ہیں، وہاں سے دوسری فلائٹیں جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہیں، ہمارے فلائٹ کو کیوں نہیں اتارا گیا، کیوں جو اس کو اترنا نصیب نہیں ہوا. میرے دوستوں اور عزیزوں، اندازہ لگایا اگر کسی کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نہ مولا امیر المومنین قبول کرتے ہیں نہ حسین قبول کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اس کے بعد جو ایکسٹرا لوگ سوار ہوئے تھے ان کو اتارا گیا اور ان کو بٹھایا گیا. یہ بیٹھے اور جانے کے بعد امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچ گئے. میرے دوستوں اور عزیزوں، اندازہ لگایا کہ کس طرح سے وہ انتظامات کرتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا، سمجھے. زیارت کا ایک ایسا امر توفیقی ہے، نہ ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، سمجھے. اور دعا یہی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمارے نیک اعمال میں رکاوٹ بن رہے. زیارت حسین سے بڑا نیک عمل کون سا ہو سکتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ زیارت کرنے کے بعد طلب پیدا ہوتی، مصائب بھی دل چاہتا ہے کہ یہیں سے شروع کر دیں. بہترین مصائب سن رہے ہیں آپ روز.
کربلا سے قریب ایک جگہ ہے ہلہ. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئے تو میں ایک عالم دین کا نام لیتا ہوں جن کا نام ہے علامہ ہلی، جنہوں نے الفین جیسی کتاب لکھی ہے. 2000 دلیلیں ہیں امامت کے اوپر. دنیا کیا ثابت کرے گی؟ سمجھے؟ دنیا کی زبان سے یہ تو ہمیں سنائی دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. یہ علی کا چاہنے والا 2000 دلیلیں. اچھا صرف یہی نہیں، منطق کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، ہر علمی طریقے سے جو ہے انہوں نے امامت کو ثابت کیا ہے. الفین کتاب ایک ایسی کتاب ہے. وہاں کی ایک مومنہ جوانی کا عالم ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا پہلی مرتبہ آئی. زیارت کی، واپس چلی گئی. 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہلہ اور کربلا میں. جب گھر پہنچی تو اب پہنچنے کے بعد کبھی ذریعہ حسین، کبھی ذریعہ مولا عباس، کبھی گنج شہیدہ، کبھی بین الحرمین، بس اسی میں گم ہے. اور یہ سوچ رہی ہے، تڑپ پیدا ہو رہی ہے، مجھے پھر جانا ہے زیارت پر، پھر جانا ہے. شب جمعہ آئی، پھر آ گئی زیارت پر، چلی گئی. اب تو اس کی زندگی کا معمول ہے کہ ہر شب جمعہ کو تو آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوصی ہوتی ہے اس کو بھی ترک نہیں کرتی. زندگی کا معمول یہ ہے کہ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرتی. ضعیف ہو گئی لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آتی ضرور ہے. اب یہاں سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے، زیارت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زری کو چھوئیں، زری کو بوسہ دیں اور آ جائیں. زیارت کا ارادہ ہوتا ہے آپ حدود کربلا میں پہنچ گئے، آپ کی زیارت ہو گئی. ایک بات، زیارت ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہے. اگر ہم زیارت کرنے کے بعد بھی انہی اعمال و اعمال کے پیرو رہے تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس زیارت کا کیا فائدہ، لیکن ہمیں زیارت سے کچھ سبق لینا چاہیے. بہت زیادہ نہیں روکوں گا. یہ زیارت کے لیے جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کسی کونے میں یا زری کا کنارہ پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو پرسا دیتی ہے. مولا آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا عباس کے بازو کا اٹھانا، اکبر کے سینے سے برچھی کا نکالنا، اصغر کے گلے پر تیر، ایک ایک چیز کا پرسا دیتی ہے. قاسم کی لاش پامال. یہ مومنہ ہلہ سے آج زیارت کے لیے آئی ہے. روایت بتاتی ہے کہ ضعیف ہو گئی ہے، گراں گوش، آواز بھی کم آنے لگی. یہ امام حسین علیہ السلام کی زری کا کونا پکڑے ہوئے امام کو پرسا دے رہی ہے. اے میرے آقا، آپ نے قاسم کی لاش کو کیسے اٹھایا ہوگا، آپ نے کس طرح سے اس کو سمیٹا ہوگا. اے میرے مولا، آپ اکبر کے لاشے پر کیسے پہنچے ہوں گے، عباس کو آپ کس طرح سے میدان کارزار میں بھیج رہے ہوں گے. ایک ایک چیز کو یاد کر رہی ہے، ایک ایک چیز کا پرسا دے رہی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، آج جو یہ زیارت کے لیے آئی ہے ایک جم غفیر ہے، ایک جم غفیر ہے. سوچ رہی ہے کہ جب زائرین چھٹ جائیں گے تب جو ہے وہ میں زیارت کے لیے جاؤں گی. لو، زائرین کی تعداد تھوڑی کم ہوئی، اب یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچی، امام کو پرسا دے رہی ہے، اسی طرح سے گریہ کر رہی ہے، اسی طرح سے رو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جو خادمین رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جھاڑو جیسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ زری کو یا زائرین کو آگے پیچھے کرتے ہیں. وہ جاروب اس خادم کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے، بی بی سرکار کا دربار برخاست ہونے کا وقت ہو گیا، اب ہمیں روزہ بند کرنا ہے، چلی جاؤ. یہ گریے میں مصروف ہے، رو رہی ہے، بلک رہی ہے، آواز کم آتی ہے، سنا نہیں، یا گریے کی وجہ سے یا حسین سے لو لگائے ہوئے ہے، اس لیے یہ عالم ملکوت میں پہنچی ہوئی ہے، کسی کی آواز اس کے کانوں تک آئی نہیں. ایک مرتبہ جب اس نے 2-3 بار کہہ لیا تو وہ جو جھاڑو رہتی ہے نا، وہ آہستہ سے اس کی کمر پر ماری. کبھی بھی سرکار کا دربار برخاست ہو رہا ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ ایک مرتبہ اس معظمہ نے، اس زائرہ نے ایک نگاہ اس کو دیکھا،
ایک نگاہ زری کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے مولا اتنے دنوں کی زیارت کا یہ صلہ کہ آپ کا خادم میری کمر پر جھاڑو مارے، مولا جا رہی ہوں، آج کے بعد واپس نہیں آؤں گی، آج کے بعد تمہاری زیارت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر یہ اپنے وطن آ گئی۔ یہ تو وطن کے لیے نکلی، ادھر سید مہدی کلید بردار حرم، متولی ہیں حرم کے، وہ اپنی خوابگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک انہوں نے سنا کہ حسین علیہ السلام، نہیں، انہوں نے سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، سید مہدی۔ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے۔ جب 2-3 آوازیں آئیں نا، اب کی آواز آئی، سید مہدی سن نہیں رہے، میں فاطمہ کا لال بلا رہا ہوں۔ یہ کہتے کہ میں بے ساختہ دوڑتا ہوا حرم پہنچ گیا، اب جو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام زری سے کمر تک نکلے ہوئے ہیں، اور امام حسین کا ایک ہاتھ آپ کی کمر پر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سید مہدی نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا کہ مولا آپ کی کمر پر ہاتھ کیوں ہے؟ کیا اکبر کا زخم ہے؟ عباس کی وجہ سے ہے؟ کہ سید مہدی وہ سارے زخم تو ایک طرف، لیکن آج جو میں اپنی کمر کو پکڑے ہوئے ہوں تمہارے خادم کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہوں۔ مولا کیا ہوا؟ کہ میری ایک ظاہرہ مجھے پرسہ دے رہی تھی، میری بارگاہ میں گریہ کر رہی تھی، تمہارے خادم نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی حسین راضی نہیں ہوگا۔ سید مہدی نے سارے خادمین کو بلا لیا، سارے حاضر ہو گئے، فوراً پتہ چل گیا کون تھا، تم تھے۔ وہ کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کہ آقا خدا کی قسم میں نے مارا نہیں تھا، متوجہ کرنے کے لیے بس خالی اس کو اشارہ کیا تھا کہ دیکھو کچھ بھی ہو حسین جب تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک وہ راضی نہ ہوں گے تو کیا کرنا ہے کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں نے اسی رات میں سفر شروع کر دیا۔ یہ جو ہے وہ کسی صورت سے ہلا پہنچے، دروازے پر دق الباب کیا، لوگوں سے پتہ کیا کون ہے، لوگوں نے بتا دیا یہ ہے کہ جو ہر شب جمعہ کو زیارت حسین کے لیے جاتی ہے۔ دق الباب کیا، خود ہی نے دروازہ کھولا، سید مہدی کو دیکھ کر پہچان گئی۔ سید مہدی کیوں آئے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، مجھے مولا کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ کہا ٹھیک ہے تو نہیں جانا لیکن ہماری کوئی بات تو سن سکتی ہے، سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو؟ کہا تو آ گئی، حسین نے مجھے آواز دی، تو آ گئی، یہ کہہ کر کہ مولا مجھے نہیں آنا۔ عزادارو دعا کرو کہ یہ مصائب کا جملہ میں پڑھ سکوں اور آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ تو آ گئی، لیکن معلوم ہے کہ حسین نے مجھے بلایا، میں گیا تو میرے مولا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے معلوم کر لیا مولا یہ کمر پر ہاتھ اکبر کی وجہ سے ہے، عباس کی وجہ سے ہے، قاسم کی، اکبر کی، سب کا نام لیا۔ حسین نے منع کر دیا۔ کہا تو پھر کیوں ہے؟ کہ میری ظاہرہ کی کمر پر تمہارے فلاں قادم نے وہ جھاڑو سے جو اشارہ کیا تھا اس کی یہ ضرب ہے کہ جس کو میں برداشت نہیں کر سکا۔ جاؤ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی میں راضی نہیں ہوں گا۔ اتنا سنا مومنہ بے چین ہو گئی۔ ظاہرہ نے نہ اپنا سامان لیا کہ سید مہدی چلو مجھے کربلا جانا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ظاہرہ ضعیفہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی گفتگو سننے کے بعد سید مہدی کے ساتھ کربلا آ گئی۔ کوئی انتظار نہیں، حرم کے مقابل پر پہنچی، دوڑنا شروع کیا، زری سے لپٹ کر کہتی ہے مولا ایک ظاہرہ کی کمر پر ایک معمولی سی جھاڑو آپ کی کمر پر ہاتھ پہنچا دیتی ہے، مولا کیا عالم ہوا ہوگا جب زینب کو تازیہ نے، سجاد کو درے، سکینہ کو تماچے، میرے مولا کس طرح برداشت کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنو۔ معبود حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کو ادبات عالیہ کی زیارت سے مشرف فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم